علی بھی اگلا سوال ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ کے ترجمہ میں کسی جگہ نصیحت کے لیے آسان کر دیا گیا الفاظ آتے ہیں اور کسی جگہ یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، کون سے ترجمہ کو فالو کریں؟ یہ سر یہ قرآن شریف سے مولانا شریف کو نکال لیں گے تو ترجمہ صحیح ہوگا نا۔ صحیح۔ پہلی بات ہے آپ نے بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ سے زیادہ ضروری اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ سورۃ النحل میں آیا کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، شیطان مردود کے اگینسٹ اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ تو سورہ التوبہ سے پہلے بھی اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے، البتہ جب سٹارٹ کر رہے ہو تو بسم اللہ کے بغیر پڑھے، اگر بیچ میں سے آپ پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں سورہ توبہ میں بھی۔ تو ایک میں نے شرعی مسئلہ بھی آپ کو بتا دیا اس میں۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو یہ جو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ جو قرآن میں آیت ہے، یہ کم از کم 5 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے سورۃ القمر میں۔ ہم نے قرآن نصیحت کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی سمجھنے والا، یہ ہے اس کا مطلب۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ذکر عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ یاد دہانی کو۔ جو بھی آپ ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ، اسے ذکر کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کی یاد۔ قرآن میں آیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ اس الذکر سب سے بڑی یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ یاد دہانی کس چیز کی ہے؟ آخرت کی، اللہ کی یاد۔ صحیح۔ تو جب ذکر کا لفظ موجود ہے، یہ اصل میں 2 نمبری پتہ کیا ہوئی ہے؟ یاد دہانی لفظ جو ہے نا، اس سے انہوں نے 2 مقصد اچیو کر لیے ہیں۔ اپنی پبلک کو بھی گولی کروا دی ہے اور ہمارے جیسے لوگوں کو بھی گولی کرانے کی کوشش کی۔ سر سانو کرا نہیں سکتے، صرف کوشش کر دیو، سانو نہیں کرا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ انہوں نے پتہ کیا کیا ہے؟ ہم نے قرآن یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اس سے ایک عام آدمی کیا سمجھے گا؟ ہم نے قرآن حفظ کرنے کے لیے آسان کر دیا، یہی سمجھے گا نا۔ انہوں نے بڑی چلاکی کی آپ سے۔ یہ یاد دہانی سے مراد ہے کسی کو یاد کروانا۔ میں اگر آپ کو یاد کرنا ہی آیا ہوا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، یاد کرنا پچھلی بار تو موٹر سائیکل اتنا تیز چلا رہا تھا، تیرا ایکسیڈنٹ ہوا۔ تو یہ جو میں یاد دہانی کروا رہا ہوں اس کو کیا کہہ رہا ہوں؟ نصیحت۔ نصیحت کے لیے انہوں نے ایڈی مشکل اردو کڈی کہ تاکہ کسی قرآن کو ترجمے نہ پڑھ ہی نہ لیں۔ اور جب ہم یہ کہ آپ نے ترجمہ غلط کیا، وہ کہیں گے جی ہم نے دیکھا نا یاد دہانی کیا ہوا ہے نا، یعنی نصیحت۔ اور عام آدمی سمجھ رہا ہے قرآن حفظ کرنے کے لیے آسان ہے، تو ہے کوئی حفظ کرنے والا؟ اور اللہ نے کیا کہا تھا؟ قرآن ہم نے یاد دہانی نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن نصیحت کے لیے دنیا کی آسان ترین کتاب ہے، اور اس کا پرائمری مقصد بھی نصیحت ہے۔ باقی جو مسائل ہیں وہ تو عام بندے کی ضرورت، ہر بندے کی نہیں ہوں گے، کسی کسی کے ہوں گے۔ اگر آپ کہیں گے ایک عالم جو ہے وہ مجھے ایمبریولوجی سمجھانا شروع کر دے قرآن سے یا جیولوجی، وہ تو پھر سمجھا بیٹھا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ایک عام آدمی بھی جو اردو پڑھ سکتا ہے وہ آپ کو بتا سکتا ہے قرآن کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، نبیوں کی پیروی کرو، ماں باپ کی اطاعت کرو، اسی طریقے سے زنا سے بچو، چوری سے بچو، یہ سارے کے ساری چیزیں تو عام آدمی بھی نصیحت والی۔ تو یہ قرآن میں یہ جو آیت کا ترجمہ ہے، نصیحت کے لیے قرآن آسان کر دیا۔ مسئلہ نمبر 115 میرا دیکھنے، اور انشاءاللہ یہ محفل قرآن جب ہوگی نا اس وقت یہ ساری انجینئرنگ ہوگی، یہ والی بھی جو انہوں نے یہ بے ایمانیاں کی ہوئی ہیں، ترجمہ ہی بدل دیا ہے، اور ایسا بدلا ہے اٹھو مت بیٹھو پتہ ہی نہ چلے۔ یہ طریقہ واردات ہوتا ہے نا، جیسے بارش شریف میں لکھا ہے قبروں کا طواف تعظیمی حرام ہے، البتہ اگر برکت کے لیے گردے مزار پھرے تو حرج نہیں۔ ہوں کیڑے پاسے جائے بندہ؟ ایک عام آدمی پوچھ لے کہ یار آپ نے جو ہے وہ لکھ دیا ہے جی گردے مزار برکت کے لیے پھیلا جا سکتا ہے، تو اس کو کیا جواب دیں گے؟ اس کو کہیں یار پیچھے پڑھو نا، میں لکھا ہے نا طواف تعظیمی حرام ہے۔ الزام لگا رہے علماء ہوتے، اور کوئی طواف والا آ جائے کہ آپ نے لکھا ہے جی طواف تعظیمی حرام ہے قبر کا، کہیں گے سر آگے بھی پڑھو نا کہ گردے مزار اگر برکت کے لیے پھرے تو ٹھیک ہے، اٹھو مت بیٹھو۔ یہی کام المہند المفند میں انہوں نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں رہا بزرگان دین کی قبروں اور سینوں سے فیض حاصل کرنا۔ اب سینے سے پتہ نہیں ٹیکا لگا کے فیض نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ان کی تعلیمات سے حاصل کرنا ہے وہ تو زبان سے بولیں گے تو حاصل ہوگا نا، سینے سے کیسے کوئی چیز نکالی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، میں اس پہ لفظ نہیں بولنا چاہتا، مطلب وہ کوئی انہوں نے دودھ تو نہیں پلانا، ٹھیک ہے، سینے سے فیض کیسے حاصل کریں گے؟ سینے سے مراد یہ ہے کہ وہ جب جفی ڈالیں گے اور سارا علم ٹرانسفر کر دیں گے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ رہا قبروں اور سینوں سے فیض
تو ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں، مگر خواص کے طریقے سے، اس طریقے سے نہیں جس طرح عام بندے کرتے ہیں. کتنی بڑی انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن سر تسی انجینئر تے ہے نہیں ہو، تسی انجینئرنگ کر ہی نہیں سکتے. تواڈے نال انجینئرنگ ہوئے گی انشاءاللہ تعالی 22 نمبر مرتبان دے ذریعے. احمد دیوا تہاڈا شراب بھی سنا دینا ہے 22 نمبر مرتبان والا. اچھا تو یہ کس طرح کہ جب کوئی شخص جائے گا اور کہے گا جی آپ نے کیا لکھ دیا قبروں سے فیض، یہ تو بریلویوں والا کام ہے، وہ کہیں گے سر آپ دیکھیں ہم نے لکھا ہے کہ عام طریقے سے جو ہو رہا ہے نا وہ غلط، ہم بھی اس کو کہتے ہیں. یہ خاص طریقے سے. خاص طریقہ کیڑا ہے وہ میں پھر دسیا ہے. میں نے ریسرچ پیپر نمبر 6 لکھا ہے کہ اشرف تھانوی صاحب کے ایک پیر بھائی تھے، وہ ان کی قبر کے اوپر اشرف تھانوی صاحب کہتے ہیں جا کے کہتے تھے اور قبر سے ان کو روزانہ ایک روٹی مل جایا کرتی تھی. میں نے سارے واقعات پھر لکھے ہیں. یہ نہیں بتاتے تھے، ہم نے کہا آپ کے خواص کے طریقے کے آپ کو خواص بتا دیتے ہیں. ریسرچ پیپر نمبر 6 پڑھ لیں کہ آپ کے بزرگ بھی اسی طریقے سے فیض حاصل کرتے تھے جس طرح عوام کرتی ہے. اچھا تو اس میں وہ ایک یہ بھی لکھا ہے کہ قاسم نوتوی صاحب جب کسی قبر پہ جاتے اور کوئی نہ دیکھ رہا تھا تو کہتے کہ اس بزرگوں کو قبر والے کو مخاطب کر کہتے ہیں حضور ہمارے لیے دعا کریں. سر یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا اس وقت ایک بندے نے دیکھ لیا تھا، اس نے کتاب میں بھی لکھ دیا ہے. آپ کی ایک اس نے خفیہ ویڈیو بنا لی تھی. یہ پھر اس نے ہی لکھا ہے نا جس نے دیکھا ہے کہ جب کوئی نہ دیکھ رہا ہوتا انہیں کہا میرا بندہ دیکھ رہا ہے اور ان کو پتا نہیں لکھ دینا ہے بھائی ساڑھے گاٹے فٹ ہو جانا ہے، انجینئرنگ ہو جانی ہے. سر یہ ریسرچ پیپر نمبر 6 ہے، قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ، ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں. تو جب کوئی کہہ دے کہ جناب یہ آپ نے کیا لکھ دیا، وہ کہیں گے جی ہم نے تو لکھا نا خواص کے طریقے سے، یہ تو بریلوی تو مشرک ہیں، یہ جو کرتے ہیں غلط ہے، ہم نہیں اس کو مانتے. میں نے انہیں بتایا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ قاسم نوتوی صاحب نے 6 سال کے بعد مرنے کے قبر سے نکل کے دیوبند مدرسے میں آ کے 2 مولویوں کی صلح کرا کے دوبارہ قبر میں چلے گئے. جی یہ خواص کا طریقہ ہے سر، یہ عام آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا. یہ خواص کا طریقہ بھی انہوں نے لکھا ہے. عام او خواص کا طریقہ عوام سے بھی زیادہ بدتر ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ سارے واقعات انہوں نے لکھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس کی بھی انجینئرنگ کبھی ہم نے ریسرچ پیپر میں تو کر دی ہوئی ہے. اب اگر کوئی بندہ چلا گیا اور وہ کہے کہ جی آپ تو بزرگوں کو نہیں مانتے ہیں، یہ آپ دیکھیں آپ نے لکھا ہے کہ جی جناب ہم بزرگوں سے یعنی یہ جو عوام الناس طریقہ سے کر رہی ہے غلط ہے، تو اس کو کہیں دیکھیں ہم نے لکھا ہے جائز بھی ہے. ہم بالکل ہم وابی نہیں ہیں. المحنت کا پورا ٹاپک یہ ہے کہ ہم وابی نہیں ہیں، ہمیں وابی نہ کہو. سر اسی بھی وابی بھی نہیں ہے، نہ اسی بابی ہیں. آپ بابی ہیں، آپ کو لکھنا چاہیے تھا ہم بابی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم تو نہ وابی نہ بابی، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم کتابی. تو سر یہ طریقہ واردات ہوتا ہے. یہ مفتی منیب الرحمان حافظہ اللہ تعالی جو پچھلے 20 سال سے رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ان کے اوپر میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، مفتی منیب الرحمان کا امام کعبہ پر فتویٰ، لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہے. ان سے جیو کے انٹرٹینمنٹ چینل کے اوپر کسی نے سوال پوچھا کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. سر یہ کوئی 4 آرڈر ڈیفرنشیل ایکویشن تو اس نے آپ سے نہیں پوچھی تھی، یا اس نے یہ تو نہیں پوچھا تھا کہ زمین کا سرکمفرنس کتنا ہے کہ آپ سوچ میں پڑ گئے. انہوں نے جواب تو یہی دینا چاہیے تھا کہ ہو جاتی ہے نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے وہی کام کیا، زو مانی جملہ بول دیں. ان کا اگر آپ کا دل مانتا ہے تو پڑھ لیں، اگر دل نہیں مانتا تو نہ پڑھے. ہائے صدقے جاواں. لیکن سر اس کی انجینئرنگ میں کرتا ہوں، یہ کتنی معرفت والا جملہ انہوں نے بولا ہے، اس کے اندر کیا قیامت مضمر ہے. اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہو جاتی ہے نماز. اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا یار خانہ کعبہ شریف کا امام ہے پڑھ لو، یا یہ کہہ دو کہ وہ نجدی گستاخ ہے اس کے پیچھے نہیں ہوتی. لیکن جواب ایسے دیا دونوں پارٹیاں خوش. کس طرح؟ جب میں جا کے پوچھوں گا مفتی صاحب آپ کو تو کہنا چاہیے تھا امام کعبہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، آپ نے یہ کہا اگر دل مانتا ہے تو وہ کہیں گے دیکھیں انجینئر صاحب کس کا دل چاہے گا کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہ پڑھے؟ اللہ نے اس کو وہاں پر امام رکھا ہے، کوئی بدبخت ہی ہوگا کہ وہ نماز نہ پڑھے. تو میں نے یہی کہا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی. اور اگر کوئی بریلوی چلا گیا اور اس نے پوچھ لیا کہ سر آپ نے اس گستاخ نجدی کے پیچھے نماز کو صحیح کہا ہے، ان نجدیوں کے پیچھے، تو کہا بیٹا میں نے یہ تو نہیں کہا، میں نے تو کہا اگر دل مانے. کس کا دل مانے گا ان گستاخوں کے پیچھے نماز پڑھے؟ جس کے دل میں اتنا سا بھی ایمان موجود ہے وہ کبھی گستاخ کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا. یہ سر یہ طریقہ واردات ہوتا ہے. لیکن ان معرفت کے جملوں کو وہی بندہ پکڑ سکتا ہے جس نے زندگی میں ایک دفعہ جھوم کے کہا ہو نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب، نہ میں بابوں کا دفاع کرتا ہوں، نہ میں وابی ہوں نہ بابی ہوں. ٹھیک ہو؟